بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ عشاء میں کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے، 17، 13 یا پھر 9۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فراست قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے یہ شب معراج کے موقع پر بھی فرض کی گئی ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عباد بن سماط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے اوقات پر ادا کیا اور کاملاً رکوع کیا اور اس کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ نماز کی تاکید فرمائی، بلکہ حضرت مرتضیٰ علیہ السلام مروی سے ہے اور حدیث کی روشنی کے مطابق آخری الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے: نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غیر مؤکدہ اور سنت اور نوافل چھوڑنا۔ واضح رہے کہ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے، ان دونوں کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر وقت پر نہ پڑھی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم ہے، ان کا مستقل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی عرض کے سنت مؤکدہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں اور ویسے گناہ ہے۔ جو شخص بلا کسی عرض کے سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات سے محروم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح سمجھتا ہے لیکن بلا عرض سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ البتہ اگر کوئی عرض مثلاً وقت کم ہے اور صرف فرض ادا کیے جا سکتے ہیں یا کوئی ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، باقی سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، اور اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تاہم انہیں بالکل نہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا بھی مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کا ثبوت اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے مؤکدہ سے متعلق زیادہ تاکید آئی ہے اور بلا عرض چھوڑنا یا مستقل چھوڑ دینا باعث گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ اگر نمازی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہے تو دوسری رکعت کے بعد قاعدہ میں تشہد پورا پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیمی سے قبل کھڑا ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملا کر معمول کے مطابق قاعدہ اخیرہ میں تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے بعد قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھے اور دعا پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔
تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا اور تعوذ تسمیہ پڑھے بعد نماز موقدہ سنتوں کی طرح ادا کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہم مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا 17 رکعت سے کم پڑھ سکتے ہیں یا پھر 17 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ تو ناظرین، نماز عشاء میں 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے قابل ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت موقدہ اور فرضوں کے بعد پھر 2 نفل، اس کے بعد پھر 3 وتر، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل 70 رکعت ہیں۔ اب ان میں اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ کو چھوڑتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا، یعنی نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں، یعنی مان لو اگر کوئی شرعی عرض ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی سفر میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو 4 رکعت نماز فرض ہیں یہ ضروری ہیں۔ اگر آپ فرض چھوڑیں گے تو آپ کو اس کی قضا پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقدہ جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سنت موقدہ کو بھی بغیر کسی شرعی عرض کے ترک کرنا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، اور ایسا شخص جو سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنت موقدہ بغیر کسی شرعی عرض کے ترک کرنا گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر شرعی عرض ہے تو کہیں سفر میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں گے، گاڑی کے چھوٹنے کا خطرہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور نوافل پڑھنے چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ اور پھر 3 رکعت وتر واجب، یہ نماز عشاء میں ضروری ہیں، ان کو آپ ضرور ادا کریں۔ وتر واجب ہیں، اور اگر وتر آپ چھوڑ دیں گے تو ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو کم از کم 4 رکعت فرض اور 2 سنتیں کے فرضوں کے بعد، اور ان کے بعد 3 رکعت وتر جب ہمیں ضرورت ہو تو ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اور نوافل اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہ سے بچائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔